السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں جوہا کے کچھ لطائف آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بڑے دلچسپ لطائف ہیں، ویسے بھی جوہا کے لطائف اور جوہا کی حکایتیں معروف و مشہور ہیں۔ یہ جوہا کون ہیں؟ یہ حقیقتاً کوئی آدمی گزرا ہے یا پھر ان کی کہانیاں فرضی ہیں؟ ان کے بارے میں کسی ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ خیر، یہاں پر مجھے کچھ لطائف آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ جوہا کے جو لطائف ہوتے ہیں، کبھی کہنے کو تو لطیفہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی چاہے فرضی واقعہ ہو، حقیقتاً پیش نہ آیا ہو، لیکن اس فرضی واقعے سے بھی کبھی کبھی ہمیں اچھے سبق ملتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اصل تو جو سبق ملتا ہے اس کو دیکھنا ہے، صرف لطیفے کے اندر گم ہو کر نہیں رہ جانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوجۃ جوہا و غراب، جوہا کی بیوی اور کوا۔ غراب کا معنی کوا، اس کی جمع آتی ہے غربان، اور زوجتن کا معنی بیوی، اور اگر تا کو نکال دے زوجن تو اس کا معنی شوہر کے بھی ہوتے ہیں اور بیوی کے بھی ہوتے ہیں۔ تا کے بغیر اگر زوجن ہو تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، اور تا لگا دیں گے تو صرف بیوی کے لیے استعمال ہوگا۔ زوجۃ جوہا و غراب، جوہا کی بیوی اور کوا۔ فی احدی اللیالی جلست زوجۃ جوہا تغسل الثوب، ایک رات جوہا کی بیوی بیٹھی کپڑے دھونے کے لیے۔ وجلس جوہا الی جانبہ یحدثھا، اور جوہا اس کے پہلو میں یعنی اس کے پاس بیٹھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وبینما ہما یتحدثان اذ خطف غراب قطعۃ الصابون وطار بها، اور اسی دوران کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک کوے نے صابن کا ٹکڑا اٹھا لیا، صابن کا ٹکڑا اچک لیا۔ خطف کا معنی اچک لینا، اٹھا لینا، اور یہ اذ فجائیہ ہے۔ اچانک کوے نے صابن کا ٹکڑا اچک لیا، وطار بها، اور اس کو لے کر اڑ گیا۔ فصاحت المرأۃ امسک الغراب یا جوہا، عورت چلائی، چیخی، اے جوہا کوے کو پکڑ لے۔ ہاتھ الصابون منہ، یہ صابون نہ پڑھیں گے، ان کے نیچے زیر غلط ہیں، صابون نہ پڑھیں گے۔ ہاتھ الصابون منہ، تو اس سے صابن کو لے لے۔ لیس عندنا غیرھا، ہمارے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے، یعنی صابن کے علاوہ کوئی اور صابن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسرع قبل ان یطیر بعیدا عنا، تو جلدی کر اس سے پہلے کہ وہ ہم سے دور اڑ جائے۔ ولکن جوہا لم یتحرک عن موضعہ واجابھا بہدوء، اور لیکن جوہا نے اس کی جگہ سے حرکت نہیں کی، یعنی ہلائی نہیں، اور اس کو جواب دیا سکون و وقار کے ساتھ۔ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَّا، یہ جواب دیا، اور وہ ہم سے زیادہ، وہ اس کا ہم سے زیادہ حقدار ہے، یعنی صابن کا کوا ہم سے زیادہ حقدار ہے۔ فَإِنَّ مَلَابِسَهُ أَوْسَخُ مِن مَلَابِسِنَا، اس لیے کہ یاد رہے ان کے اوپر اگر ف داخل کریں گے فَإِنَّ تو اس کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، اور ان کے اوپر لی داخل کریں گے لِأَنَّ تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ۔ فَإِنَّ مَلَابِسَهُ أَوْسَخُ مِن مَلَابِسِنَا، اس لیے کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑے سے میلے ہیں۔
اوسخو یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تبدیل کا صیغہ دوسرے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو وسخن کا معنی میلا، اسی سے اوسخو اس میں تفضیل بنا دیا گیا۔ فإن ملابسہ اوسخ من ملابسنا، اس لیے کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے میلے ہیں، زیادہ میلے ہیں۔ حل لغات غراب کا منع کوا، خطف چک لے گیا، اچانک اٹھا لے گیا، ساحت کا منع چلائی، امسک الغراب کوے کو پکڑو، بہدوئن نرمی سے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہوا، دوسرا لطیفہ لیجئے۔ حمار جوحا، جوحا کا گدھا، دعا حمار جوحا فأخذ یبحث عنہ، دعا حمار جوحا فأخذ یبحث عنہ، جوحا کا گدھا ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، پس وہ اس کو تلاش کرنے لگا۔ وَيَسْأَلُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اور وہ گاؤں والوں سے پوچھنے لگا۔ وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَتَهُ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ، یا ان کے نیچے زیر غلط ہیں، عین کے اوپر آپ زبر پڑیں گے۔ وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ مُسَاعَدَتَهُ فِي الْبَحْثِ عَنْهُ، اور وہ ان سے اس کو تلاش کرنے کے بارے میں اس مدد مانگنے لگا، اور وہ ان سے اپیل کرنے لگا، ان سے مانگنے لگا اس کی مدد، اس کو تلاش کرنے کے بارے میں، یعنی گدھے کو تلاش کرنے کے بارے میں وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگا، گاؤں والوں سے۔ وَلَمَّا تَعِبَ وَتَعِبُوا، اور جب وہ تھک گیا اور گاؤں والے بھی تھک گئے۔ وَيَئِسَ مِن وُجُودِ الْحِمَارِ، اور وہ نا امید ہو گیا اور گاؤں والے بھی نا امید ہو گئے گدھے کے پانے سے، یعنی گاؤں والے اور جوہا دونوں تھک گئے، گاؤں والے اور جوہا سبھی تو یہ نا امید ہو گئے، گدھا ملا نہیں۔ جلس امام داری ہی، وہ اس کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا۔ وَأَخَذَ يُحَمْدِلُ بِصَوْتٍ عَالٍ، اور وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہنے لگا۔ حمدللہ یحمدلو کا معنی الحمدللہ کہنا، یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اور وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہنے لگا، یعنی اللہ کی تعریف کرنے لگا۔ فَسَأَلَهُ السَّامِعُونَ، تو سامعین نے ان سے پوچھا، اَتَحْمَدُ اللَّهَ عَلَىٰ ضِيَاءِ الْحِمَارِ، کیا تو گدھے کے ضائع ہونے پر اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ نقصان ہو گیا اور اس پر تو تعریف کر رہا ہے۔ کیا تو گدھے کے ضائع ہونے پر، گم ہو جانے پر اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ فَأَجَابَهُمْ، نعم، تو اس نے ان کو جواب دیا، ہاں۔ اما سمعتم العقلاء یقولون، کیا تم نے عقل مندوں سے، دانش مندوں سے نہیں سنا کہتے ہوئے، بلیۃ اخف من بلیۃ، ایک مصیبت دوسری مصیبت سے ہلکی ہوتی ہے۔ یہ اخف بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خف یخف سے بنا ہوا ہے، ہلکا ہونا، خفیف کا معنی ہلکا، اور یہ اخف دوسرے کے مقابلے میں، اور بلیۃ اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، اس کی جمع آتی ہے بلایا۔ بلیۃ اخف من بلیۃ، ایک مصیبت دوسری مصیبت سے ہلکی ہوتی ہے۔ دال حمار وحدہ، گدھا صرف ضائع ہو گیا ہے، گدھا گم ہو گیا ہے۔ ولو کنت راکبہ لضیعت معہ، اگر میں اس پر سوار ہوتا تو اس کے ساتھ میں بھی ضائع ہو جاتا۔ دعا یدیو کا معنی گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، اسی سے یہ دیعتو ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور لا جو ہے اس کے اوپر یہ تاکید کا ہے۔ عموماً جو لو ہوتا ہے اس کی جواب جو آتا ہے اس کے اوپر لا داخل ہوتا ہے، تو یہاں پر لا داخل ہوا ہے۔ ولو کنتو، انشاءاللہ میں لو کے اوپر اور لولا کے اوپر مستقل ویڈیو بناؤں گا، لو کا استعمال کیسے ہوتا ہے، لولا کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور لو کا ترجمہ کہاں کیسے کرتے ہیں، لولا کا ترجمہ کہاں کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز میں اس کے اوپر زندگی نے وفا کی تو ویڈیو بناؤں گا۔ ولو کنت راکبہ لضیعت معہ،
اور اگر میں اس پر سوار ہوتا تو میں اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا، گم ہو جاتا۔ ولم اجد نفسی، اور میں اپنے آپ کو نہ پاتا۔ فکیف تنکرون علی ان احمد اللہ بعد ھذا، بس کیسے تم نکیر کرتے ہو۔ انکر انکرو کا معنی انکار کرنا، نکیر کرنا، کسی کی کوئی برائی بیان کرنا۔ کوئی کام کوئی آدمی کرے، اس کام کے اندر کوئی برائی بیان کرنا نہیں، اس کام کے اوپر نکیر کرنا۔ فکیف تنکرون، بس کیسے تم نکیر کرتے ہو، علی ان احمد اللہ بعد ھذا، اس بات پر کہ میں اس کے بعد اللہ کی تعریف کروں۔ الحمدللہ ضاع الحمار وبقی جحا، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ گدھا ضائع ہو گیا اور جوہا باقی رہ گیا۔ آئیے تیسرا لطیفہ دیکھتے ہیں۔ جوہا و حمال، جوہا اور کولی۔ حمل یحملو کا معنی اٹھانا، اسی سے یہ حمال کا معنی اٹھانے والا۔ تو کون اٹھاتا ہے؟ کولی، سامان اٹھانے والا۔ طبخ یطبخ، پکانا، اسی سے طباخ، پکانے والا۔ تو کون پکاتا ہے؟ باورچی۔ تو ایسے غسل یغسلو کا معنی دھونا، اسی سے غسال، دھونے والا۔ کون دھوتا ہے؟ دھوبی۔ ایسے ہی بنا یبنی کا معنی بنانا، تعمیر کرنا، اسی سے بننا، بنانے والا۔ تو کون بناتا ہے؟ گھر کون بناتا ہے؟ تعمیر کون کرتا ہے؟ معمار۔ تو بننا کا معنی معمار۔ خیر، تو فعال کا وزن جو ہوتا ہے وہ عموماً پیشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حمال کا معنی کولی۔ جوہا و حمال، جوہا اور کولی۔ اشترا جوہا بداعتا ثقیلتا فلم یستطع ان یحملھا وحدہ، جوہا نے بھاری سامان خریدا، بس اس نے تنہا اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھی۔ فلم یستطع، اس نے طاقت نہیں رکھی، ان یحملھا وحدہ، کہ وہ اکیلا اس کو اٹھا، یعنی اکیلا اس کو اٹھا نہیں سکا۔ فاستأجر حمالا وسار امامہ الی البیت، بس اس نے ایک کولی کو کرائے پر لیا اور وہ اس کے سامنے گھر تک چلا۔ وفی الطریق ہرب الحمال بالبضاعۃ بالبضاعۃ، یہ بار کے نیچے آپ زیر پڑھیں گے۔ بداعۃ کا معنی سامان، جیسے اوپر آیا تھا نا بداعۃ، تو یہاں پر بھی بار کے نیچے زیر پڑھیں گے بداعۃ۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے ببضاعۃ مزجاۃ، ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ تو با کے نیچے آپ زیر پڑھیں گے، یہاں پر زبر لکھا ہوا ہے۔ وفی الطریق ہرب الحمال بالبضاعۃ، اور راستے میں کولی سامان لے کر بھاگ گیا۔ ولما علم بحربہ بدا یبحث عنہ، اور جب اس نے جان لیا اس کے بھاگنے کو، یعنی اس کے بھاگ جانے کا اسے علم ہوا، تو وہ اس کو تلاش کرنے لگا۔ وَيُسَائِلُ كُلَّ مَنْ يَلْقَاهُ مِنَ النَّاسِ، اور وہ پوچھنے لگا ہر اس شخص سے جس سے وہ ملتا تھا، لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے جو بھی اس کو ملتا تھا وہ اس سے پوچھنے لگا کولی کے بارے میں۔ لقی یلقا، اس کا معنی ملنا، ملاقات کرنا۔ وَيُسَائِلُ كُلَّ مَنْ يَلْقَاهُ مِنَ النَّاسِ، اور وہ پوچھنے لگا ہر اس شخص سے جس سے وہ ملتا تھا لوگوں میں سے۔ وَلَمَّا يَئِسَ مِنْهُ تَرَكَ الْبَحْثَ وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ، اور جب وہ اس سے نا امید ہو گیا تو اس نے تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِهِ، اور اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ وَطَلَبَ عِوَضَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس نے اللہ سے اس کا بدلہ مانگا، اللہ سے اس کا بدلہ مانگا کہ اللہ اس سے بہتر مجھے بدلہ دے دے۔ وَبَعْدَ أَيَّامٍ رَأَى الْحَمَّالَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے کولی کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ یمشی فی الطریق، یمشی حال بنے گا۔ رَأَى الْحَمَّالَ، اس نے کولی کو دیکھا، یمشی کس حال میں دیکھا؟ چلتے ہوئے، فی الطریق، راستے میں۔
ذوالحال اور حال کے اوپر بھی میرا مستقل ویڈیو ہے، تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے رات کو، کس حال میں آئے؟ یبکونا، روتے ہوئے۔ تو ایسے یہاں پر یمشی چلتے ہوئے، برال حمال یبنی یمشی فی الطریق، اور اس نے کولی کو دیکھا راستے میں چلتے ہوئے، فقال جوہا لجماعت کانوا معہ، تو جوہا نے اس جماعت کو کہا جو ان کے ساتھ تھی، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اخفونی من ھذا الحمال، دیکھیے یہاں پر یہ اخفو لکھا ہوا ہے، یاد رہے یہ اخفو غلط ہیں، اخفو پڑھیں گے، یہ اخفو تو ماضی کا صیغہ ہے، اخفا یخفی اخفان سے ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے اخفو، اخفا اخفیا اخفو، تو یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کا امر کا صیغہ آتا ہے اخفی اخفیا اخفو، تو یہ زبر جو ہے یہ اس کے اوپر غلط ہے، اور آپ کو اس کو سمجھنا ہو تو آپ اس طرح سمجھیے، قرآن کریم کے اندر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے اندر، فلم قال القوا فلما القوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں سے القوا، تم ڈال دو، یعنی لاٹھیوں کے بارے میں کہ تم تمہاری لاٹھیاں ڈال دو، القوا ما انتم ملقون، وہ جو تم ڈالنے والے ہو، یہ جو لاٹھیاں نہیں لیکن جو وہ سانپ انہوں نے بنائے تھے، سانپ کی شکل جادوگروں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو تم ڈالنے والے ہو اپنا جادو دکھانے والے وہ ڈال دو، القو، تو دیکھیے یہاں پر القا یلقی کا معنی ڈالنا، پھینک دینا، اسی سے امر کا صیغہ آتا ہے القی، تو القی القیا القو، اور القا القیا القو اس کا معنی ڈال دیا، تو آگے دیکھیے فلما القو، پھر جب انہوں نے ڈال دیا، تو القو کا معنی انہوں نے ڈال دیا ماضی کا صیغہ، اور القو کا معنی تم سب ڈال دو امر کا صیغہ، تو یہاں پر بھی اسی طرح سمجھیے، شاید اس آیت کریمہ سے آپ کو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ اخفو جو ہے یہ غلط ہے، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اخفا اخفیا اخفو، اس لیے یہاں پر ہونا چاہیے اخفی اخفیا اخفو، یعنی اخفو ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کتابوں کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہے ان غلطیوں کو بھی سدھارو، کتابوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں گرامر کو پیش نظر رکھ کر اس کے اندر سدھار پیدا کرو، یہ نہیں کہ جیسا کتاب میں لکھا ہوا ہے بلا کسی غور و فکر کے بس پڑھتے رہو، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا۔ ایک چھوٹا سا رسالہ غالباً 40 حدیث ہے، جس کے اندر کچھ 40 حدیث ہے جو بچوں کو مکتب کے اندر زبان یاد کرائی جاتی ہے، اس کے اندر حدیث کا یہ ٹکڑا نظر سے گزرا، وہاں لکھا ہوا تھا تہادو تہابو، یہاں پر مجھے بتلانا ہے تہادو، تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ تہادو نہیں ہے، یہ تہادو ہے، تہادا یتہادا، اس کا معنی ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تو اس کا امر کا صیغہ آتا ہے تہاد، اور تو جمع آئے گا تہادو، تہادا تہادیا تہادو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، تو یہاں پر دال کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے اور واو مدہ کی شکل بھی نہیں ہے، تہادو ہے، لیکن اس کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہوا اس طرح تہادو، گویا دو غلطیاں ہیں، ایک تو دال کے اوپر تشدید ہے جو نہیں آنی چاہیے، اور دوسرا واو لین کی شکل ہونی چاہیے، تہادو ہونا چاہیے۔ جو لوگ عربی گرامر سے اچھی طرح واقف ہوں اور جنہیں علم صرف کے اوپر مہارت حاصل ہو وہ سمجھ سکتے ہیں، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کہاں پر واو مدہ کی شکل نکلتی ہیں اور کہاں پر واو لین کی شکل نکلتی ہیں، یہ مستقل بحث ہیں، بس مجھے یہاں پر اتنا ہی بتلانا ہے کہ یہ تہادو لفظ ہے لیکن وہاں پر تہادو پر لکھا ہوا ہے، اور مدرس جو ہوتے ہیں وہ بلا سوچے سمجھے کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا بچوں کو یاد کرا دیتا ہے، اس لیے یاد رہے یہ تہادو غلط ہیں، تہادو عربی گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں۔
اس لیے کبھی بھی کتابوں کے اندر دیکھ کر وہ نہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو چلو صحیح ہوگا، ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو، جو مصنف ہوتا ہے اس کی غلطی نہیں، کتابت کی غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اب آئیے بڑھتے آگے۔ ہاں تو یہاں پر اس پر سے میں بات کر رہا تھا اخفونی کے اوپر، تو یہ اخفونی ہے، اخفونی من ھذا الحمال، تم مجھے اس کولی سے چھپا دو، حتی لا یرانی، تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ فقالوا له، تو انہوں نے اس کو کہا ولماذا نخفیک منہ، اور کیوں ہم تجھے اس سے چھپا دیں، فإنک تبحث عنہ منذ زمان، حالانکہ تو ایک زمانے سے اس کو تلاش کرتا ہے، وقد سرق بضاعتک، اور تحقیق کہ اس نے تیرا سامان بھی چرا لیا ہے، وہرب، اور وہ بھاگ گیا ہے، تیرا سامان چرا کر وہ بھاگ گیا تھا، اس کے بارے میں تو مدت سے تلاش کرتا ہے، پھر ابھی کیوں کہتا ہے کہ مجھے چھپا دے۔ وہادی فرصت لک ان تقبض علیہ وتقدمہ الی القاضی، اور یہ موقع ہے تیرے لیے کہ تو اس کو پکڑ لے اور اس کو قاضی کے سامنے پیش کر دے، لیاخذ حقک منہ، تاکہ وہ اس سے تیرا حق لے لے، تاکہ وہ اس سے تیرا حق لے لے، تیرا حق وصول کر لے۔ فقال لهم لا یا اخوانی، تو اس جوان نے ان کو کہا نہیں ہے میرے بھائیوں، لا تعرفون السبب، تم وجہ نہیں جانتے، میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں مجھے چھپا دو، تم وجہ نہیں جانتے۔ انہ سیطالبنی باجر البضاع التی کان حملها، بلا شبہ وہ عنقریب مجھ سے سامان اٹھانے کا اجر مجھ سے مانگے گا۔ کون سا سامان؟ التی کان حملها، وہ جس کو اس نے اٹھایا تھا، ولیس معی الآن نقود، اور میرے پاس اس وقت یعنی ابھی پیسے نہیں ہیں۔ یہ تھے جوہا کے چند لطیفے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر بھی اسی جوہا کی کچھ اور لطیفے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجیے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، اور ساتھ ہی آل بٹن بھی دبا دیجیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔